الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک جب بھی پڑھیں بڑی برکت والا ہے، مگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جس میں خاص طور پر صرف جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کے فضائل الگ سے بیان کیے گئے۔ میں مختصر دو حدیثیں اس کا مضمون پیش کر دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جمعہ کے دن کا درود جو پڑھتا ہے بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں۔ یعنی ڈائریکٹ ڈائلنگ ہوتی ہے جمعے کے دن کہ ہم درود پڑھتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے خود سماعت فرماتے ہیں۔ عاشق رسول کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جمعہ کا دن ٹارگٹ پہ لے لیا کریں، جمعے کے دن کا پلان کیا کریں۔ دیکھیں نا، اگر مثال کے طور پہ کبھی گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے کوئی اسکیم لانچ ہو جائے کہ جناب آج کے دن جو بھی آپ خریدیں گے یا جو بھی آپ خرچ کریں گے وہ ڈبل آپ کو اس کی چیز ملے گی، یا آپ کی جو نوکری ہے یا آپ کا کاروبار ہے آپ جتنا کمائیں گے آج جو اس کو ڈبل کر دیا جائے گا، تو ہم اس دن پھر کتنی محنت کریں گے؟ تو یہ ڈبل نہیں ہو رہا، ملٹی پلائی بائی 70 ہو رہا ہے، اور ہر جمعے ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم جمعے کی اہمیت سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم ایک ٹاپک کو کنٹینیو کر رہے ہیں اور وہ ہے قرآن کی باتیں، اور قرآن میں جا بجا بہت ساری ہمارے لیے رہنمائیاں ہیں، مگر بالخصوص ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان آیتوں کو ڈسکس کریں، ان آیتوں کے بارے میں جانیں کہ جس میں رب عز و جل نے ایمان والوں سے براہ راست بات کی ہے۔ ویسے تو قرآن پاک میں 6000 سے زیادہ بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن اسپیشلی 89 کے قریب وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کہہ کر مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے۔ تو یہ ہم پر ضروری بھی ہے کہ کم از کم وہ آیتیں تو پڑھ لیں، ان کو تو جانیں کہ اس میں مجھ سے اور آپ سے رب نے کیا بات کی ہے۔ دیکھیں نا، دنیا میں ہمیں کوئی ہمارا پیارا پیغام دیتا ہے، میسج دیتا ہے، ہم فوراً سنتے ہیں کہ میرے باس کا پیغام ہے، میرے دوست کا پیغام ہے، میرے رشتہ دار کا پیغام ہے۔ اللہ کا پیغام نہیں پڑھنا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو بنایا اس کا پیغام ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے پڑھنے کا۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کم از کم ان آیتوں کو ایک ایک کر کے بیان کر دیا جائے۔ آج کی آیت ویسے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ یوں سمجھ لیں کہ آج کے دور کے لحاظ سے بھی اس میں بڑا اس کا ہمارا معاملہ جو ہے وہ ریلیونٹ ہوتا ہے۔ اچھا، ہم کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی ترتیب وار، یعنی پہلے پارے میں، دوسرے پارے میں، تیسرے پارے میں، جہاں جہاں یہ اے ایمان والوں کہہ کر رب نے ہم سے بات کی ہے، ہم اس سیکوینس سے ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج جو آیت ہے وہ پارہ نمبر 2 ہے، سورہ بقرہ، آیت نمبر 208 and 209، 208 اور 209 نمبر آیت ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ اب اس کا ترجمہ سنیں گے، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ اتنا کمال کا پیغام ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ آج کے دور میں تو بڑا ہی ریلیونٹ ہے، لیکن قرآن کسی ایک دور کے لیے نہیں ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر صبح قیامت تک رہتی دنیا کے لیے قرآن رہنمائی ہے۔ اچھا، اب یہ ایکچولی
اس کا شان نزول کیا ہے, یہ کس لیے آیت نازل ہوئی تھی, اس زمانے میں کیا معاملہ ہوا تھا. اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے اصحاب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے. یہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے, تورات پر عمل کرتے تھے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو زمانے کے تورات کے احکام تھے اس پر بھی قائم رہے اور اسلام بھی لے آئے. مثلا کے طور پر ہفتے کے دن کی وہ تعظیم کرتے تھے. یہودیوں میں تورات کے اندر ہفتے کے دن کی بڑی رسپیکٹ ہے, تو انہوں نے سوچا کہ اسلام میں ہفتے کے دن کی اگر ہم تعظیم کریں تو منع تو نہیں ہے نا, چلے ہم ایمان بھی لے آتے ہیں مگر حضرت موسیٰ کی شریعت کا بھی ایک معاملہ جو وہ کنٹینیو کر لیتے ہیں. اسی طرح اس دن ہفتے کے دن شکار سے بچتے تھے اور اونٹنی کے دودھ اور گوشت سے بھی پرہیز کرتے تھے, کیونکہ یہودیوں میں تورات کے اندر لکھا ہے کہ اونٹنی کا دودھ اور گوشت وہ استعمال نہیں کرتے. وہ وہی سوچنے لگے کہ اگر ہم ان کو کنٹینیو بھی کریں تو اسلام کی مخالفت تو نہیں ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اسلام کے احکام کی مکمل پیروی کرو, یعنی تورات کے احکام منسوخ ہو گئے ہیں, اب ان کی طرف توجہ نہ دو. اب یہ تو تھا وہ سینیریو, وہ معاملہ کہ جس پر یہ آیت نازل ہوئی. مگر جیسا میں نے کہا کہ قرآن صرف ایک دور کے لیے, ایک وقت کے لیے نہیں ہے. اب اگر ہم آج کے دور میں اس کو امپلیمنٹیشن کریں, آج کے دور میں اس پر غور کریں, تو آج بھی یہ حال ہے کہ لوگ مسلمان تو ہو گئے, کلمہ تو پڑھ لیا, مگر پورے اسلام میں داخل ہونے میں شرمندہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. ان کو خود اسلام کے احکام پر جو ہے نا بات کرنے میں شرم ہو رہی ہوتی ہے, اس کا اپیرنس, اس کا لباس پہننے میں شرم آ رہی ہوتی ہے, اس کے بارے میں دفاع کرنے میں شرم آ رہی ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں تو دل و جان سے مسلمان ہیں نا, ہم مسلمان ہیں تو اس پر ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے, اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے. ہم کسی اور کی رعایت میں, کسی اور مذہب والوں کو خوش کرنے کے لیے, کسی اور سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے اپنے اسلام کے احکام کو کیوں پس پش ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کہ جناب اس کو ببانگ دہل یا جس کو کہتے ہیں پراؤڈلی ہم اناؤنس کیوں نہیں کر رہے ہوتے؟ تو قرآن کہتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ آدھے داخل ہونا, پاؤ داخل ہونا, یہ ایمان کی پختگی نہیں ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ تو اس زمانے میں تھا. اب آج بھی کیا ہوتا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں کہ دوسرے مذہب والوں کی رعایت میں, ان کو خوش کرنے کے لیے, اب وہ قربانی کے دنوں میں کئی سارے آپ نے دیکھا باتیں آتی ہیں, آنا شروع ہو جاتی ہیں, یار یہ قربانی جو ہے اس میں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, تو اس کی جگہ کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دی جائے, تو جناب اس میں کچھ اور ہو جائے, اتنا خرچ کیوں ہوتا ہے؟ ہم ایمان والے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ اگر ہمارے پاس استطاعت ہے تو اب قربانی واجب ہے, اور یہ میری شریعت کا حکم ہے. اب میری عقل یہاں نہیں چلے گی, میری لاجک یہاں نہیں چلے گی. مجھے ایک بات یہاں بات چلی ہے تو میں ایک اور بھی کہتے ہیں نا کہ وہ دلوں میں جو سوئی چبوئی جاتی ہے یا ذہنوں میں وسوسے ڈالے جاتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, یا آپ ابھی اٹھا لیجئے گا, ابھی آئے گی نا قربانی کے دن آئیں گے تو یہ باتیں آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی کہ جناب یہ اربوں روپے مسلمان قربانی پہ خرچ کرتے ہیں, وہ فلاں ملکوں میں تو لوگ غریب ہیں اور جناب اتنی مشکلات میں ہیں تو غریب لوگوں کی مدد کر دی جائے. اچھا اب حج پہ لوگ جائیں گے, اس پر اعتراض شروع ہو جائے گا کہ خربوں روپے جناب حج پر خرچ کر دیتے ہیں, آپ کے پڑوس میں تو غریب بچے موجود ہیں تو غریبوں میں جا کے پیسے تقسیم کر دیں. پھر آگے چلے تو جب ربیع الاول کی باری آئے گی, مسلمان اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب خوشی منائیں گے, اس وقت یہ ڈسکس شروع ہو جائے گی کہ جناب اتنا چراغاں تو اتنی جو ہے وہ خوشی منائی جاتی ہے, کسی غریب کی جو ہے وہ مدد کر دی جائے. تو جب آپ اسلام کا نام لیں گے, جب اللہ رسول کے نام پر خرچ کرنے کی بات آئے گی, جب کسی اسلامی تہوار کی بات آئے گی, تو یہ لوگ نکل کر مسلمانوں کو کنفیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب چونکہ علم تو ہے نہیں تو جناب اب یہ ساری باتیں دماغ میں آتی ہیں کہ یار یہ ہم اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں, ہم کس لیے کرتے ہیں. دیکھیں میں دونوں چیزوں کا آپ کو جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے, کبھی ہم یہ کیوں نہیں سنتے کہ جناب یہ 31 دسمبر پر نیو ایئر نائٹ منانے کی بجائے اس رات خرچ ہونے والے اربوں روپے جو آتش بازی پر, جو ناچ گانے پر, جو شراب کی محفلوں پر لگائے جاتے ہیں, وہ جناب کسی غریب کے پر خرچ کر دیے جائیں. ہم کبھی یہ کیوں نہیں سنتے کہ اتنے بڑے بڑے کرکٹ میچ, ان کی اوپننگ سیریمنی تو اس کی اینڈنگ سیریمنی, اس پہ کروڑوں روپے خرچ کرنے کی بجائے جتنے میلے اور پتہ نہیں کتنے یوم اور کیا کیا بنایا جاتا ہے, ان تمام چیزوں پر خرچ نہ کرو جناب, کسی غریب کے اوپر خرچ کر دو. یہ جب بھی اٹیک ہوگا اسلامی چیزوں پر کیوں ہوگا؟ یا تکلیف یا ہمدردی غریب سے نہیں ہے, یہاں دشمنی اسلام سے ہے. یہاں آپ کو اسلام اور دین سے دور کرنا ہے. میں بڑا سمپل کوسچن کرنا چاہتا ہوں, کسی غریب کی مدد کرنا یا کسی محتاج کی ہیلپ کرنا, یہ ثواب دینے والا کون ہے؟ جواب دینا. اللہ ہے نا. اس کی طرف ہمارا ذہن کس نے لگایا؟ شریعت نے لگایا کہ انسان کی مدد کرو, غریبوں کی مدد کرو. اسی شریعت نے کہا کہ حج کرو, اسی رب کا حکم ہے کہ قربانی کرو.
میرے رب نے ہی مجھے غریب لوگوں کی مدد کے بارے میں فرمایا نا. لیکن اگر وہی رب فرماتا ہے یا شریعت کہتی ہے کہ قربانی کے دن جس پر قربانی واجب ہے, غریبوں پر تو ویسے ہی واجب نہیں ہے, جس پر قربانی واجب ہے وہ واجب ادا کرتا ہے, تو اس دن قربانی کا خون بہانے سے زیادہ افضل جو ہے کوئی عمل نہیں ہے. تو اب اس دن کوئی کہے میں قربانی چھوڑ کے میں جناب اس کے پیسوں سے کچھ اور کر لوں, یہاں آپ کی اور میری عقل نہیں چلے گی. جو شریعت کا حکم ہے وہ چلے گا. اچھا اب آ جائیں, کیا ہمارے ان تہواروں میں غریبوں کی مدد نہیں ہوتی ہے؟ کروڑوں ایسے مسلمان ہیں جو ان دنوں میں گوشت کھاتے ہیں جن کے گھر میں سارا سال گوشت نہیں پکتا. کیسے گوشت جاتا ہے؟ یہ قربانی ہوتی ہے تو گوشت جاتا ہے. بلکہ اگر آپ اسٹارٹ کریں, سب سے پہلے مجھے بتائیں یہ قربانی کا جانور آتا کہاں سے؟ یہ سارے قربانی کے جانور آتے ہیں گاؤں سے. گاؤں کے لوگ سارا سال جانور پالتے ہیں, چھوٹا سا بچڑا لیتے ہیں, بکرا لیتے ہیں, پالتے ہیں, اور اب ان دنوں میں مہنگے داموں میں ان کا سامان بکتا ہے. تو یہ پیسے کدھر جاتے ہیں؟ اکانومی کو جو سمجھنے والے لوگ ہیں, کامرس کو سمجھنے والے وہ لوگ ہیں, وہ جانتے ہیں کہ اکانومی چلتی ہی جب ہے جب امیر کی جیب سے پیسہ نکلے اور باقی لوگوں کی جیبوں میں چلا جائے. اربوں روپے کی رولنگ شروع ہو جاتی ہے. ایک اگر آپ غور کریں نا, تو پہلے تو گاؤں گوٹھوں کے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے, پھر جب یہ سارے جانور شہروں میں آتے ہیں تو ٹرانسپورٹیشن کا کام شروع ہو جاتا ہے. ٹرک والے, سوزوکی والے, ان کے ساتھ بیچارے کچھ غریب مزدور بھی ہوتے ہیں. آپ منڈی میں جائیں تو چارے والوں کے سٹال لگ جاتے ہیں. یہ جتنے چائے پانی والے ہیں, کھانا کھلانے والے, منڈی آباد 1.5 2 مہینے. یہ کن غریبوں کا بھلا ہو رہا ہے؟ یہ غریبوں کا بھلا نہیں ہو رہا؟ کیا روزگار نہیں چل رہا؟ اس کے بعد آپ کے گھر تک جب یہ جانور آتا ہے, سوزوکی کا کرایہ شروع ہو جاتا ہے. آپ کے محلے میں قریب چارے والوں کے سٹال شروع ہو جاتے ہیں. آگے چلے تو قربانی کے دنوں میں کسائی کے ساتھ کتنے ہیلپر, ہزاروں نوجوانوں کو روزگار ملتا ہے. یہ قربانی کا صرف ایک ایونٹ اگر آپ دیکھیں. پھر آگے چلیں, ابھی ختم نہیں ہوا, ابھی تو اس کی بوٹیاں بنی, گوشت بنا, آپ نے تو کھایا, غریب رشتہ داروں کو گوشت بٹنا شروع ہوتا ہے, آس پاس کے پڑوسیوں کو گوشت جاتا ہے. اور آگے چلیں, اب باربیکیو بنانے والے, یہ آپ کی کباب اور یہ جو پتہ نہیں کیا کیا ہنٹر وغیرہ بناتے ہیں, ان کا کاروبار کتنے مہینوں تک چلتا ہے. اور آگے چلے تو قربانی کی کھالیں, ان کھالوں کے ذریعے لیدر فیکٹریاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے اندر کتنے ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو اور لوگوں کو روزگار ملتا ہے. صرف ایک تہوار. اب اسی کو اگر آپ غور کریں تو حج کے دنوں میں نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. یہ مجھے آپ خود سوچیں, اس بات کو کنڈیم کریں کہ کبھی یہ کیوں نہیں آتا کہ آئی فون 15 کی رات میں لائن لگ کے موبائل خریدنے والوں کسی غریب کی مدد کر دو. کبھی آپ نہیں سنیں گے, ہمیشہ سنیں گے کہ حج پہ مت جاؤ, کسی غریب کی مدد کر دو, قربانی مت کرو کسی غریب. یہ غریب کی ہیلپ نہیں ہے, یہ اسلام کے بارے میں اٹیک کیا جاتا ہے. یہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے یہ عبادت ضروری نہیں ہے. تو ہمیں قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ہم لوگ بعض اوقات یہ سوشل میڈیا کمپین سے, کیونکہ علم سے دوری ہے, اسلام کے احکام کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے, تو جناب پھر شریعت کا مذاق, بعض اوقات فرض اور واجب چیزوں کو چھوڑنے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اگر کسی غریب کی مدد کرنے پر ثواب رب نے دینا ہے, اسی رب کا حکم ہے کہ جناب اگر آپ پر فرض ہو گیا تو اب آپ نے حج کرنا ہے. بلکہ پلر آف اسلام ہے, 5 پلر ہیں اسلام کے, بچپن سے سن رہے ہیں نا, اللہ پر ایمان لانا, پھر نماز, روزہ, حج اور زکات. اب لوگ کہتے ہیں جناب حج نہ کرو, حج فرض ہے. سنیے حدیث پاک, کئی لوگوں نے ابھی تک حج نہیں کیا, حج فرض ہونے کے باوجود. اگین میری اور آپ کی شریعت کتنی آسان ہے. 5 پلر ہے نا, اس میں سے اگر غور کریں نا تو 2 جو اس میں مین چیزیں ہیں, نماز تو سب پر فرض ہو گئی, روزہ فرض ہو گیا, ایمان ہم سب لے آئے. حج اور زکات تو فرض ہی نہیں ہے اس پر, جو غریب ہے, جس کا استطاعت نہیں ہے اس پر کوئی فرض نہیں ہے. تو شریعت نے امپوز نہیں کیا ہے, شریعت نے مجھ پر اور آپ پر لاگو اور لازم نہیں کر دیا کہ ہر بندہ ہی حج کرے گا, ہر بندہ ہی زکات دے گا. بلکہ اگر زکات کا دیکھیں تو کتنا شاندار قانون ہے کہ امیر کی جیب سے نکل کر غریب کے پاس پیسے جا رہے. کتنا خوبصورت اکانومی کا سسٹم ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا یہ دور تھا کہ جس دور میں لوگ زکات لے کر نکلتے تھے, زکات لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ سب زکات دیتے تھے. میں آپ کو بلیو کریں, آج بھی کہہ دوں کہ اگر پاکستان میں, باقی ملکوں کو چھوڑیں, جتنے لوگوں پر زکات فرض ہے اور جتنی فرض ہے ایمانداری کے ساتھ وہ زکات پوری نکالیں. اور جتنے زمیندار, پاکستان زرعی ملک ہے, جتنے زمینداروں پر زمین کی زکات عشر جو کہ فرض ہے, اگر وہ ہر فصل پر اپنا عشر نکالیں, آپ یقین کریں پاکستان میں زکات لے کر آپ نکلیں گے, لینے والا نہیں ہوگا. لوگوں کی زکات انبلیویبل. آپ کی ہماری سوچ ہے, اتنا پیسہ ہے لوگوں کے پاس, نکالتے ہی نہیں ہے. اگر اسلام کے احکام پر ہے ایمان والو, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اگر زکات کے حکم کو ہی پراپر نافذ کر دیا جائے, آپ سوچ نہیں سکتے کتنا غریبوں کا بھلا ہو جائے گا. لوگ الحمدللہ نہال ہو جائیں گے. اگر 5% پاکستانی, اگر صرف پاکستان کی بات کریں تو پراپر پوری زکات نہیں نکال رہے ہوتے, جو ہماری کیلکولیشن ہو سکتا ہے 5 کی جگہ 10% ہو. تو یہ حال ہے. اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے ہمارا معاشرہ خوشحال ہو جائے گا. تو بات چل رہی تھی کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ جب شریعت, اچھا حج کی بات چل رہی تھی کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے,
حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، ذرا ڈر جانا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، کوئی پرواہ نہیں کہ وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو استطاعت، اگین اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس اسباب ہیں اور وہ حج نہیں کرتا، تو اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے. اگر کوئی میرا ایسا بھائی مجھے سن رہا ہے، میری کوئی ایسی بہن مجھے سن رہی ہے کہ جناب بعد میں کر لیں گے حج، اگلے سال کر لیں گے، ابھی ذرا بچی کی شادی کر لیں، ابھی ذرا گھر بنا لیں، فرض ہو گیا، اب تاخیر نہ کریں، اب جائیں، فوراً کریں. اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اگر آپ کے کچھ مسئلے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں بچی کی شادی ہو جائے، فلاں چیز ہو جائے، ارے ادھر جاؤ، ادھر جا کے سارے کام پہلے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. وہ جگہ تو کام بنانے والی ہے، اگر پریشان ہو تو پہلے چلے جاؤ. اور حج کرتے وقت یہ بھی نہ سوچے کہ بے غریب ہو جاؤں گا، اتنے سارے پیسے لگ جائیں گے. فرض ہو گیا، کرو. حدیث پاک کا مضمون ہے حج کرو، غنی ہو جاؤ گے. حج کرنے سے اور مال میں اضافہ ہوگا. تو جن پر حج فرض ہے وہ تاخیر نہ کریں. یہ تاخیر درست نہیں ہے، بلکہ اللہ توفیق دے تو ایک سے زائد بھی حج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ نفلی حج کرنے کی بجائے اگر آپ کوئی اور نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حج کو نہ روکا جائے، حج کے بارے میں کرٹیسائز نہ کیا جائے. یہ اجتماعیت ہے مسلمانوں کی، اس کی وجہ سے سبحان اللہ جو روحانی منظر بنتا ہے، کتنے لوگ جا کر ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو خدا را یہ اسلام کے خلاف. آپ ابھی دیکھ لیجئے گا، اب جیسے ہی قربانی کے دن آئیں گے، حج کے دن آئیں گے، یہ باتیں شروع ہو جائیں گی. اب آپ کا کام ہے اس پر کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، کہ ہمیں گناہوں والے کاموں کو روک کر اس کو نیکیوں کی طرف کنورٹ کرنا ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اسی کو اور آگے لیں. کچھ لوگ اذان، یار یہ اذان کی آواز جو ہے نا یہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. نہیں، ہاں یقیناً ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ جناب ایسے اسپیکر لگا دے کہ کوئی سو ہی نہ سکے، لیکن اپنے اسلامی شاعر، اپنی اسلامی جس کو کہیں کہ شناخت کو چھپانا اور اپنے اسلام کے بارے میں خود ہی شرمندہ رہنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. میں مسلمان ہوں تو مسلمان ہوں اور پورا مسلمان ہوں، اور مجھے اس پہ فخر ہونا چاہیے، مجھے اس پہ پراؤڈ ہونا چاہیے. اگر میں نبی پاک کا امتی ہوں تو ہاں میں امتی ہوں. تو یہ اگر آپ کا انداز ہوگا انشاءاللہ، اور یہ ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو سکھانا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح عورت کے حوالے سے آپ دیکھیں نا، آج کل عجیب عجیب باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جناب عورت کی ترقی کی راہ میں پردہ رکاوٹ ہے. مسلمان کہلانے والے، غیر مسلم کہے تو چلے وہ تو ایمان والا نہیں ہے نا. تم ایمان بھی لائے ہو، اسلام بھی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، اور تمہیں شریعت کے حکم پر پرابلم ہے. اسلام جتنا عورت کے حقوق دیتا ہے، کون سا مذہب دیتا ہے؟ بچپن سے لے کر اس کی آخرت تک. یعنی آپ دیکھیں تو پہلے بیٹی کو، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا نہ کہو کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں. بلکہ حدیثیں ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، اس مضمون ہے حدیث پاک کا، ان بچیوں کی صحیح طریقے سے پرورش کرے تو وہ اس پر ماں باپ پر جنت واجب ہو جاتی ہے. ایک صحابی نے کہا حضور کسی کی 2 بیٹیاں ہوں؟ فرمایا 2 بیٹیاں ہوں تو بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں حضور 1 بیٹی ہو؟ فرمایا 1 بیٹی ہو پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. یعنی بچی کے تو پیدا ہوتے ہی نبی پاک اس کے فضائل بیان فرما رہے ہیں. ماں کے قدموں تلے جنت فرمایا ہے. بچی ماں بن گئی تو بھی اس کا ادب بیان کیا، بچی ہے اس کا ادب بیان کیا، بہن ہے تو اس کے حقوق بیان کیے. جتنا اسلام نے عورتوں کے حقوق بیان کیے، مگر اپنے اسلام پر ہی کچھ لوگ شرمندہ گھوم رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ جو پردہ ہے نا اس کی وجہ سے عورت جو ہے اس کی راہ میں، ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. پھر کیسے ایمان لائے ہو آپ؟ کیا قرآن نہیں پڑھتے، حدیثیں نہیں پڑھتے؟ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اسلام ہی کے احکام پر عمل کر کے انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بننی ہے، آپ کی آخرت بھی بننی ہے. تو اے میرے پیارے اسلام، اب لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ یہاں تک باتیں اسلامی ملک میں مسلمان کہلانے والے باتیں کر رہے ہیں کہ نکاح کی کیا ضرورت ہے، ایک ساتھ رہ لیں پارٹنر کے طور پر. اب یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہمارے وطن کے اندر. میں کیا کہوں، مطلب اب میں جملہ کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے میں کس طرف کیا. اب میری مرضی کہہ کر عورتوں کو، یہ ہماری مائیں بہنیں بھی پاگل ہو گئی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے حقوق کی بات کر رہے ہیں. یہ آپ کے حقوق کی بات نہیں کر رہے، یہ آپ کو روڈ پہ لانے کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کو کھلونا بنانے کی بات کر رہے ہیں. اسلام نے تو ایک تقدس دیا عورت کو، اسلام نے تو ایک پردے کے اندر، دیکھیں دنیا کی ہر قیمتی چیز جو پیکنگ کے ساتھ ملتی ہے، جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی جناب اس کو پیک کر کے رکھا جاتا ہے کہ یہ قیمتی ہے، ڈائمنڈ ہے. پتھر روڈ پر پڑے ہوتے ہیں لیکن ڈائمنڈ روڈ پہ نہیں ہوتا، ڈائمنڈ کو پیک کیا جاتا ہے. بڑی اچھی مثال ایک بار وہ سوشل میڈیا پہ تھی کہ ایک مٹھائی کو کھلا رکھ دیں اور ایک مٹھائی کو پیک کر کے رکھیں، تو جو کھلی ہوگی اس پہ ساری مکھیاں چلی جائیں گی. وہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم بے پردہ ہوں گے تو ہماری ترقی ہے. یہ بے پردہ کر کے آپ کو ہوس کا کھلونا بنایا جا رہا ہے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ جناب ہماری ترقی میں یہ رکاوٹ ہے. نہیں، جو اسلام کہتا ہے وہ میری اور آپ کی ترقی ہے. تو خدا را اگر آپ مسلمان ہیں، میری بہنوں سے میں بات کر رہا ہوں، بلکہ ان مردوں سے بھی بات کر رہا ہوں جو اپنے گھر کی خواتین کو بے پردہ کر کے سمجھتے بڑی ترقی ہم نے اپنا لی. قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ
वसिफ़ातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुम बिल्लिसानी व तस्दीकुम बिलक़ल्ब, मैं ईमान लाया अल्लाह अज़्ज़ा व जल पर जैसा कि वो अपने अस्मा और अपनी सिफ़ात के साथ है, और उसके तमाम अहकाम को माना ज़बान से इकरार और दिल की तस्दीक करते हुए। ज़बान से इकरार है, दिल की तस्दीक नहीं है। बहुत सारे लोगों में दिल नहीं मान रहा है, ज़बान मान रही है। एक और क्या हम कब पढ़ते हैं, ईमान मुफस्सिल क्या है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअ्थ बअदल मौत, मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और आखिरत के दिन पर और अच्छी बुरी तकदीर के अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ से होने पर और मौत के बाद उठाए जाने पर। ईमान है ना, मरने के बाद उठना है, जवाब देना है। जिसको मरने के बाद उठने पर ईमान है वो हराम कैसे रोजी कमा सकता है? थोड़े पैसे इधर कमा लूंगा उधर मार नहीं पड़नी है। वो कैसे किसी के पैसे छीन सकता है? वो कैसे चोरी कर सकता है? वो कैसे डकैती डाल रहा है? वो कैसे किसी को कत्ल कर रहा है? वो कैसे किसी पर जुल्म कर रहा है? मरने के बाद उठना है और उधर कैसे जवाब देंगे? प्लीज इस बात को याद रखना, सिर्फ ये दुनिया नहीं है। हम सब ने 50, 60, 70 साल के बाद चले जाना है और लेकर नहीं जाना, इधर ही छोड़ के जाना है। छोड़ के इधर जाना है, जवाब उधर देना है। उन लोगों की कैसी बेवकूफी है कि हराम जमा कर करके, लोगों पर जुल्म करके, रिश्वत लेकर, सूद का काम करके, जैसे भी जनाब पैसा आ रहा है कब्जा करना है और सब इधर ही छोड़ जाना है और मार उधर खानी है। बीवी बच्चे मौज करेंगे, बाद में इधर पैसे रह जाएंगे, कब्र में तो लेके नहीं जाओगे ना। लेकिन शैतान ऐसा आंखों पर पर्दा डाले हुए है, ऐसा दिमाग को लॉक कर दिया है कि ये ख्याल ही नहीं आता मरना है। वैसे है बड़ी अजीब बात, अगर मिसाल के तौर पे गर्मियां हो रही हैं ना, कोई प्लान कर लें घर वाले मिलकर के, यार जरा किसी ठंडे मकाम पर चलना है, तो घर में रोज मीटिंग होना शुरू हो जाएगी। किधर जाना है, मरी जाना है तो नारायण जाना है, नहीं जरा बैरून मुल्क चलते हैं, तो डिस्कस शुरू। अभी तो सिर्फ ख्याल आया है कि जाना है या नहीं जाना, डेट फाइनल नहीं है, इतनी डिस्कशन शुरू हो जाएगी। दोस्तों से पूछेंगे, अच्छा फिर कोई मुल्क डिसाइड हो गया तो अब इंटरनेट पे सर्चिंग शुरू हो जाएगी, होटल कैसा होगा, तो कमरा कैसा होगा। अच्छा जनाब होटल के फिर आजकल तो वो क्या कहते हैं, वो उसके रिव्यूज पढ़ते हैं कि यार ये जरा होटल लूंगा तो इसके रिव्यूज अच्छे हैं कि नहीं, लोग वहां रहे तो खुश होकर गए या नाराज होकर गए। नहीं नहीं यार ये होटल सही नहीं है, इसके कमरे ठीक नहीं है, इसका वॉशरूम ठीक नहीं है। कितने दिन रहना है? 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, इतनी प्लानिंग। सामान कौन सा लेना है, सर्दी है तो जैकेट लेना है, गर्मी है कि सर्दी है, अच्छा करेंसी कौन सी चलेगी। आप जरा सोचिए, मैं जो समझाना चाह रहा हूं काश मैं समझा पाऊं। आपको 5-7 दिन के लिए कहीं जाना है, कितना सोचते हो यार, करेंसी कौन सी है, मौसम कौन सा है, बेडरूम कैसा होगा, साइज उसका क्या है, उसके रिव्यू कैसे हैं, वॉशरूम कैसा होगा। 7 दिन जिस कब्र में कयामत तक रहना है। कभी घर वालों ने मिलकर सोचा कि यार उधर का मौसम कैसा होगा है, उधर कब्र में बिस्तर कैसा होगा है, उधर गर्मी लगेगी या सर्दी लगेगी? कोई बात भी नहीं करता। यानी शैतान ऐसा मरदूद है कि मुझे और आपको अपनी मौत पर बात ही नहीं करने देता। हम अच्छा हम दावत इस्लामी वाले कभी मौत पर बयान भी कर लेना, अभी भी मैं कर रहा हूं, हो सकता है किसी के ज़हन में डाले यार देखो मौलवी साहब डराने आ गए, यार ये बार बार मौत पर बात क्यों करते हैं, ये बार बार कब्र पर बात क्यों करते हैं। चलो भाई आज के बाद मैं कब्र पर बात नहीं करूंगा, हम मौत पर बात नहीं करेंगे। आप मरने से बच जाओगे, अब कब्र में जाने से बच जाओगे। Why we are not discussing about our grave? Why we are not talking about our death? हम सब ने मरना है, हम में से हर किसी को बैरून मुल्क नहीं जाना है, हम में से हर किसी को ट्रेवल नहीं करना है, मगर हम में से हर किसी को मरना है, हम में से हर किसी को कब्र में जाना है। Why we are not talking about our grave? और मैं बताता हूं हदीस पाक कहती है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। होटल्स के अंदर 7 ऑप्शन है, 0 स्टार से लेकर 7 स्टार की होटल है, मगर कब्र 2 ही तरह की है। ओनली 2 कैटेगरीज ऑफ द ग्रेव। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक का मजमून है, कब्र या तो जन्नत के बागों में से बाग होती है या तो दोज़ख के घड़ों में से एक घड़ा। नाउ यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू थिंक अबाउट इट फर्स्ट। पहले सोच लो कि जैसी लाइफ गुजार रहा हूं, आज मर गया, मर तो सकते हैं ना, हैं? दुनिया के सफर की डेट आप डिसाइड करते हैं, नहीं यार अभी नहीं, वीकेंड पे चलेंगे, जरा छुट्टियां कम होंगी, फला दिन की फ्लाइट लो, फला दिन को वापस आना जरूरी है, एक बड़ी जरूरी मीटिंग है। जाने की डेट भी आप डिसाइड करते हो, आने की डेट भी आप डिसाइड करते हो। इस सफर की डेट हम में से कोई डिसाइड नहीं कर सकता। हम आज जा सकते हैं, जी हां, कल नहीं, आज। अल्लाह चाहे तो आज इशा की नमाज में हमारा जनाजा हो सकता है, होता है ना, हो सकता है ना। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मैं चोट करने के लिए कह रहा हूं, अगर आज मर गए और कब्र में चले गए, अपने बारे में सोच लें कि मैंने अब तक जो लाइफ गुजारी है, कब्र में जाऊंगा तो कब्र जन्नत का बाग बनेगी या दोज़ख का घड़ा।
اپنے آپ سے خود پوچھئے گا. اگر دل سے جواب آ رہا ہے کہ یار میری تو ساری نمازیں پوری ہیں, ساری روزی حلال ہے, میں گناہوں سے بچ کر زندگی گزار رہا ہوں, اور جناب اللہ رسول مجھ سے راضی ہے, تو سبحان اللہ. اور اگر اندر سے ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں یار ابھی تو توبہ کرنا باقی ہے, ابھی تو غلط کام چھوڑنے ہیں, میں تو صبح و شام غلط کام کر رہا ہوں, تو پھر کب توبہ کریں گے, کب اسلام میں پورے داخل ہوں گے؟ دوبارہ یہ قرآن کی آیت سنیں, کیا کمال کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اور کیا اگلی بات کیا ہے؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں پر, شیطان کے فٹ اسٹیپ پر نہ چلو. آج تو ایسا لگتا ہے کہ ہر دوسرا آدمی, وہ کہتے ہیں نا بزرگوں کے قدموں پر چلو, شیطان کے قدموں پر چل رہا ہے. قرآن نے پہلے بتایا اور آگے بتایا انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ہائے ہائے, کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن جو ہے نا وہ شیطان ہے. ہم نے اسی دشمن سے دوستی لگا لی ہے. ہاں اچھا آپ کہیں گے جناب مولانا صاحب عجیب بات کر رہے ہیں, شیطان سے کون جو ہے وہ دوستی لگاتا ہے؟ جناب مجھے ایک بات بتا دیں, سب سے زیادہ بات کس کی مانی جاتی ہے, دوست کی یا دشمن کی؟ اچھا جتنا پکا دوست اتنی بات مانی جاتی ہے. اب اپنا کبھی ایک دن کا اینالائز کر لیجئے گا کہ صبح سے لے کر رات تک ہم کتنی باتیں شیطان کی مانتے ہیں. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء قضا ہو گئی, کس کی مانی؟ شیطان کی. حرام روزی کمائی, کس کی مانی؟ شیطان کی. حرام دیکھا, کس کی مانی؟ شیطان کی. حرام سننے لگے, کس کی مانی؟ شیطان کی. یہ تو میں نے چند مثالیں دی ہیں, ورنہ صبح سے شام تک ہم اتنی شیطان کی مانتے ہیں جتنی اپنے گھر والوں کی بھی نہیں مانتے. قرآن کہتا ہے انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے, ہم شیطان کے نہیں رحمان کے بندے ہیں, ہمیں شیطان کی نہیں رحمان عز و جل کی ماننی ہے. اللہ کرے کہ اس بات پر ہم عمل کریں. اللہ مجھے بھی پورا دل و جان کے ساتھ, تصدیق قلب کے ساتھ ایمان میں داخل ہونے والا بنائے, آپ کو بھی اسلام میں داخل ہونے والا بنائے. کبھی اسلام کے احکام پر شرمندہ نہ ہونا, کبھی نبی کے طریقے پر شرمندہ نہ ہونا, کبھی پیارے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شرمندہ نہ ہونا. کس بات کا شرمندہ ہوں؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ جاریہ وسلم. کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی نہ کسی کا اصلاح ہو جائے. آپ ویڈیو کو دیکھتے ہیں ضرور, لیکن ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے ہیں. ایسا نہیں کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی نہ کسی کو اصلاح ہو جائے اور آپ کو نام اعمال میں بھی ثواب ملے گا. ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو سبسکرائب اور فالو لائک کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.